اور ہم پڑھ رہے ہیں گورنمنٹ اینڈ سوسائٹی ان پاکستان. پچھلے لیکچر میں ہم نے جنرل پرویز مشرف، بلکہ پچھلے 3 لیکچر میں ہم نے جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار کو بڑی تفصیل سے دیکھا اور انہوں نے کس طرح حکومت چلائی، ساری صورتحال کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا. ان کے ٹینیور کے آخر میں جو الیکشن ہوئے اس میں ان کی جو سربراہی میں جماعت مسلم لیگ کاف الیکشن لڑ رہی تھی، وہ الیکشن ہار گئی اور پیپلز پارٹی نے وہ الیکشن جیتا. پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک اتحاد قائم کیا اور اس اتحاد کے نتیجے میں انہوں نے حکومت بھی بنائی اور سید یوسف رضا گیلانی جو پیپلز پارٹی کے اہم رکن تھے، لیڈر تھے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ صدر کے طور پر موجود تھے اور انہوں نے خود ان کا حلف لیا اور ان کی سربراہی میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی. یوسف رضا گیلانی کے بطور پرائم منسٹر اس میں منتخب ہوئے. پھر اس کے بعد جو ہے جنرل مشرف کو دباؤ کے نتیجے میں اپنا عہدہ جو ہے وہ اگست 2008 میں چھوڑنا پڑا اور ان کو ریزائن کرنا پڑا. اور اس ریزائن کے بعد جو ہے صدر کے انتخابات ہوئے، نئے انتخابات ہوئے اور یہاں سے جو دور شروع ہوا ہے اس کو ہم پیریڈ شمار کرتے ہیں پاکستان کے اندر. پاکستان میں صدر مملکت آصف علی زرداری کا دور. تو آصف علی زرداری جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بنے، چیئرمین بنے محترم بینظیر بھٹو کی شہادت اور قتل کے بعد. ان کے پاس ایک جو ہے پیپلز پارٹی کی سربراہی آ گئی. ان کی سربراہی میں پیپلز پارٹی نے یہ الیکشن لڑا اور الیکشن جیتا اور ان کی سربراہی میں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ اقتدار میں آئے. اور اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک اتحاد کی صورت میں موجود تھے اور ان کا اتحاد جو ہے وہ بنیادی طور پر جنرل مشرف کے خلاف تھا. لیکن جنرل مشرف کے جانے کے بعد جو ہے ان کے اختلافات میں شدت آ گئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان. وہ دونوں پارٹیوں کے درمیان اختلافات پہلے سے بھی موجود تھے اور دونوں کی آئیڈیالوجی اور جو منشور تھا وہ بھی ڈیفرنٹ تھا. لیکن جیسے ہی جنرل مشرف گئے تو پھر جنرل مشرف کی جگہ پر جو ہے وہ کس نے صدر منتخب ہونا تھا اس پہ بھی وہ دونوں جماعتیں متفق نہ رہ سکی اور میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا کہ صدر کے طور پر ان کا اپنا امیدوار جو ہے وہ میدان میں ہوگا. انہوں نے اپنا امیدوار میدان میں اتارا لیکن جو الیکشن اس وقت صدارتی الیکشن ہوئے 6 ستمبر 2008 میں، تو مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ کیو قائد اعظم اور پیپلز پارٹی کا امیدوار جو ہے وہ میدان میں تھا اور اس میں نہ مسلم لیگ نون جیتی اور نہ ہی مسلم لیگ کاف، بلکہ آصف علی زرداری جو ہے وہ یہ الیکشن جیت کر صدر منتخب ہوئے. تو اب جو ہے آصف علی زرداری کا باضابطہ دور جو ہے شروع ہو گیا اور ان کی صدارت میں جو ہے نظام آگے چلنے لگا، جبکہ چیف ایگزیکٹو جو ہے اس وقت وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی تھے. 2009 میں آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان جو اختلافات تھے اس میں مزید شدت آ گئی، کیونکہ جو میاں محمد نواز شریف کے بھائی تھے میاں محمد شہباز شریف، پنجاب کے وزیر اعلیٰ، عدالت نے جو ہے ان کو ان کے عہدے سے ڈسکوالیفائی کر دیا اور یہ فیصلہ دیا کہ وہ اس عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتے. جبکہ میاں محمد نواز شریف کے لیے حوالے سے بھی فیصلہ آیا کہ وہ بھی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل عہدہ نہیں رکھ سکتے. تو کیونکہ ان کو جو کنوکشن ہوئی تھی اس کی بنیاد پر، تو میاں محمد نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو عدالتی فیصلے آئے ہیں
وہ سیاسی طور پر موٹیویٹڈ ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری موجود ہیں. تو اس بنیاد پر ان دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ اختلافات میں شدت آ گئی. اور ساتھ ہی جو چیف جسٹس پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری اور سپریم کورٹ کے دیگر ججز کو جو ہے جنرل پرویز مشرف نے ڈسمس کیا تھا اور ابھی تک ان کو بحال نہیں کیا گیا تھا. تو میاں محمد نواز شریف چاہتے تھے کہ بھئی ان کو بحال کیا جائے، جبکہ آصف علی زرداری جو ہے وہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کے حق میں نہیں تھے. تو یہ ایک اور بڑی وجہ بنی دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات میں شدت لانے کا سبب بنی، اور دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ اس معاملے پر تلخی بڑھ گئی. اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے میاں محمد نواز شریف نے ایک جو ہے بڑی ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا مارچ 2009 میں، اور فیصلہ کیا کہ یہ ریلی جو ہے وہ اسلام آباد جائے گی اور اس عدلیہ کے ساری ججز کو بحال کرنے تک جو ہے وہ اپنا مارچ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. تو میاں محمد نواز شریف کو نظر بند کر دیا گیا ان کے گھر میں، لیکن انہوں نے اس نظر بندی کو توڑا اور اس ریلی کی قیادت کی، اور اس ریلی کو لاہور سے لے کر وہ اسلام آباد کی جانب چل پڑے. یہ لاہور سے جب ریلی نکلی تو ایک بہت بڑی ریلی کی شکل اختیار کر گئی، اور اس سارے دباؤ کے نتیجے میں صدر آصف علی زرداری کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا اور راضی ہو گئے کہ وہ چیف جسٹس افتخار چودھری کو اور جو جوڈیشری کے دیگر ججز تھے ان سب کو ان کی سابقہ پوزیشنز پر اور سابقہ پوسٹ پر بحال کر دیں گے، اور ان کی بحالی کے احکامات جاری کر دیے گئے. تو یہ جو کامیابی تھی ان کی بحالی تھی، اس کو میاں محمد نواز شریف کی کامیابی قرار دیا گیا، اور آصف علی زرداری صدر مملکت جو تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ وہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو جو ہے اپنی جو ہے وہ سابقہ حیثیت پر بحال کریں، تو یہ ان کی ناکامی شمار ہوئی، اور سیاسی طور پر جو ہے میاں محمد نواز شریف کو اس کا بڑا فائدہ ہو گیا، جبکہ صدر آصف علی زرداری کو ان کی بحالی سے بڑا دھچکا لگا. پھر کچھ عرصے بعد ہی جو میاں محمد نواز شریف پر جو ہے آفس رکھنے کے حوالے سے جو قدغن لگائی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو اس طرح یہ دونوں جماعتیں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بڑے رائیول کی صورت میں موجود تھیں، اور ان کے درمیان جو ہے وہ جو سیاسی چپکلش ہے وہ اسی طرح بھرپور انداز سے جاری ہو گئی. اب اس سارے عمل کے دوران جب یہ 2008 میں یہ سب کچھ الیکشن کے بعد کا جو سینیریو بنا، اور صدارتی الیکشن اور پھر عدلیہ کی بحالی، یہ سارے عمل کے دوران جو ہے فارن ریلیشنز کے محاذ پر بھی پاکستان کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ ڈیولپمنٹ اس طرح تھی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے، امریکہ نے جو اپنے ڈرونز کے ذریعے، جن میں پائلٹ نہیں ہوتے تھے اور طیارے ہوتے تھے بغیر پائلٹ کے، ان کے ذریعے پاکستان کے علاقوں میں ٹارگیٹڈ بمباری شروع کر دی. اور خاص طور پہ فاٹا، جسے ہم فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا کہتے ہیں، جو اب پاکستان میں ضم ہو چکا ہے، جہاں پر زیادہ طور پر پشتون رہتے تھے، اور امریکہ کا یہ خیال تھا کہ یہاں پر ملیٹنٹس ہیں، مجاہدین ہیں، اور وہ گوریلا وار لڑ رہے ہیں، اور نیشنل فورسز کو اور افغانستان حکومت کو اور افغانستان کے اندر امریکہ کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے ان کی وجہ سے. تو تقریباً 2004 میں یہ ڈرون اٹیکس شروع ہوئے، اور سی آئی اے کی سربراہی میں یہ جو ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے، اس کے بارے میں امریکہ نے بعد میں بھی کہا، اور اس وقت بھی کہنا تھا کہ یہ پاکستان حکومت کی منشا سے اور ان کی اجازت سے جو ہے پاکستان کے ایریا کے اندر جو ہے یہ ڈرون اٹیک ہوئے. لیکن ان ڈرون اٹیکس کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا. کولیٹرل ڈیمیج مراد یہ ہے کہ ایک اجتماعی بڑا نقصان ہوتا تھا کہ اگر وہ
امریکہ یا امریکہ کے اتحادی کسی ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے یہ حملہ کرتے تھے ڈرونز کے ذریعے، تو وہاں پر متعدد جو ہے بے گناہ افراد مارے جاتے تھے اور متعدد لوگ جو ہے وہ زخمی ہو جاتے تھے. تو اس ساری صورتحال نے پاکستان کے اندر بڑی انرسٹ پیدا کیا اور خاص طور پہ فاٹا کے علاقوں میں، پشتون علاقوں میں بڑا انرسٹ پیدا کیا. پاکستان کے اندر ان ڈرون اٹیکس پر بڑی شدید تنقید شروع ہو گئی اور پاکستان میں جو ہے ان ڈرون اٹیکس کو پاکستان کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا گیا. It was said that it is against the sovereignty of Pakistan and but the forces that were allied of United States and even United States itself saying that these all attacks were happening with the secret cooperation of government of Pakistan. یہ بڑی ڈفرینٹ سی صورتحال تھی. اسی دوران جو ہے وہ اس سال کے آخر میں جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے ایک محدود سطح پر تجارت بھی شروع کر دی گئی، لمیٹڈ ٹریڈ شروع کر دی گئی، اور یہ ایک بڑا ڈفرینٹ سا سینیریو تھا، ڈفرینٹ سی بات تھی کہ 60 سالوں کے اندر جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اس قسم کی ٹریڈ ہونے سے جو ریلیشن شپ تھی وہ کچھ دو ممالک کے درمیان وہ نسبتاً امپروو ہوئی. تو اس انداز سے حکومت چل رہی تھی اور پاکستان کی حکومت پر جو ہے وہ کرپشن کے بھی سنگین الزامات لگ رہے تھے اس وقت، اور صورتحال کوئی ایڈمنسٹریشن کے حساب سے اور گورننس کے حساب سے کوئی اچھی نہیں جا رہی تھی. 2010 کی گرمیوں میں پاکستان میں ایک بڑے سیلاب کا سامنا ہوا. دریائے سندھ جو ہمارا پاکستان کا ایک بہت بڑا دریا ہے، جو عمومی طور پر جب بہتا ہے تو اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں اتنا ہیوی فلڈ آیا کہ یہ کئی کلومیٹر تک پھیل گیا اور اس نے پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں سیلابی پانی نے تباہی مچا دی. اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً ملک کے 1/4 حصے پر جو ہے فلڈ کے پانی نے لوگوں کو متاثر کیا، وہ پانی پہنچا اور لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے. تقریباً 1500 افات ہوئی اور بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے. تو یہ ایک انسانی المیہ کے طور پر دیکھا جا رہا تھا اس وقت، اور اس سیلاب کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی تباہی ہوئی. اس تباہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا بھی جو ہے پاکستان کی طرف بڑی متوجہ ہوئی. اسی سیلاب کے نتیجے میں جو ہے پاکستان میں خوراک کی کمی کا خدشہ پیدا ہوا. پانی پینے کا پانی جو ہے اس کی قلت کا خدشہ پیدا ہوا بہت سارے علاقوں میں. پانی کے سیلابی پانی کی وجہ سے جو ہے بہت سارے علاقوں میں بیماریاں جیسے ہیضہ اور اس قسم کی پیٹ کی بیماریاں اور دیگر جلدی بیماریاں وہ پھوٹ پڑیں. تشدد اور چینہ جھپٹی کے واقعات ہوئے، اور جو ہمارا ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کا جو ڈھانچہ ہے، سڑکیں پل، وہ بڑی تعداد میں جو ہے ان کو نقصان ہوا، وہ بہہ گئے اور تباہ ہو گئے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہمارا انحصار جو ہے وہ زراعت پر ہے، اس ساری صورتحال کا جو ہے وہ متاثر ہونا اور بڑی تعداد میں لائف سٹاک، بڑی تعداد میں جانور جو ہے وہ مارے گئے، کڑی فصلیں تباہ ہو گئی، تو ایک بھوک کی کیفیت پیدا ہو گئی. تو اس ساری صورتحال نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا. پاکستان جس کی برآمدات کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کپاس پر مشتمل ہے، کپاس سے متعلقہ جو ہے وہ انڈسٹری سے منسلک ہے. تو جیسے ہی ہماری فصلیں تباہ ہوئی تو ساتھ ہی جو ہے ہمارے ایکسپورٹ بھی بڑی حد تک متاثر ہو گئی، ہماری کپاس متاثر ہوئی، تو کپاس سے ریلیٹڈ انڈسٹری جو ہے بڑی حد تک متاثر ہو گئی. اس ساری صورتحال میں جنوری 2011 میں ایک اور واقعہ ہوا کہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رکن تھے، ان کو ان کے اپنی سیکیورٹی کے ایک بندے نے جو ہے وہ قتل کر دیا، اور الزام لگایا گیا کہ وہ بلاسفامی لاز پر تنقید کرتے ہیں، یعنی کہ ان پر توہین رسالت کے مرتکب ہونے کا الزام لگاتے ہوئے اس بندے نے ان کو
قتل کر دیا. ان کا اپنا سیکورٹی پرسن ایلیٹ فورس کا ایک نوجوان تھا جس نے اسے قتل کر دیا. اس ساری صورتحال نے مزید ٹینشن پیدا کر دی اور اس پر پبلک ریئیکشن بھی آیا دونوں سائڈز پہ. پبلک میں اسے جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا بھی قرار دیا گیا اور پبلک کا ایک ایلیمنٹ جو ہے اس کو جائز قرار دے رہا تھا اور یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا. اسی طرح یہ نظام حکومت چل رہا تھا اور مئی 2011 میں ایک اور واقعہ ہوا. 2 مئی 2011 کو جو ہے امریکہ نے پاکستان کے اندر گھس کر ایک آپریشن کیا اور انہوں نے اسامہ بن لادن جو القاعدہ کے رہنما سمجھے جاتے تھے ان کو پاکستان کے اندر سے پکڑا اور پھر انہیں مار دیا. پاکستان کے اندر جو ہے وہ افغانستان سے امریکی ہیلی کاپٹر آئے اور انہوں نے یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن لانچ کیا اور یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے قریب ایبٹ آباد میں یہ آپریشن ہوا اور انہوں نے ایبٹ آباد میں جو ہے ان کو پکڑ کر ان کی فیملی کو بھی پکڑا اور ان کو پکڑا اور ان کو پھر جا کے مار دیا اور پھر ان کی لاش بھی ساتھ لے گئے. پاکستان نے جو ہے اس سارے آپریشن کو بری انداز سے دیکھا اور یہ کہا کہ یہ جو ہے ان کی اجازت کے بغیر اس قسم کا آپریشن کرنا جو ہے یہ جو پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان جو ہے جو ایک ہارمنی کی فضا ہے اس کو متاثر کرے گا. اور اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے پاکستان کو اتحادی کہنے اور ہونے کے باوجود جو ہے اس پر اعتماد نہیں کیا اور عدم اعتماد کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا. لیکن اس عدم اعتماد کی حوالے سے جو فضا تھی نہ صرف پاکستان کے اندر امریکہ کے خلاف ہوئی بلکہ امریکہ نے بھی پاکستان پر سنگین الزامات لگائے اور کہا گیا کہ یہ پاکستان نے اسامہ بن لادن کو اپنے ہاتھ چھپا رکھا تھا. جبکہ پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو خود بھی علم نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن اس جگہ پر موجود ہے. لیکن کیونکہ ان کا ایبٹ آباد سے ملنا اور پھر اس آپریشن کا کامیاب ہونا امریکہ کے حق میں پاکستان پر کئی سوالات کھڑے کر گیا. اسی طرح حکومت چلتی رہی. پیپلز پارٹی کی حکومت پر میل ایڈمنسٹریشن کے اور بیڈ گورننس کے شدید الزامات لگے. ایک پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے میں اور پاکستانی لوگوں کو روزگار دینے میں اور پاکستان کے اندر جو انڈسٹریل کوئی بہتری ہے اس کو لانے میں ایکسپورٹ کو بڑھانے میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی اور خاص طور پہ ان پر کرپشن کے سنگین الزامات لگے اور ان کی جو پذیرائی تھی اور عوام کے درمیان جو ہے ان کی جو ووٹ بینک تھا وہ مزید گھٹتا گیا. اور پھر جو ہے وہ 2013 کے الیکشن جو ہے وہ آ گئے. ان ساری صورتحال سے جو پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا اس کا فائدہ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو ہوا. محمد نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں تقویت حاصل کرتی گئی. ان کی پارٹی جو ہے محمد نواز شریف کی پارٹی نے اس میں ساری صورتحال میں تقویت حاصل کی. اور پھر جو ہے وہ جو 2013 کے الیکشن ہوئے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون میدان میں تھی لیکن ایک اور عنصر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ بھی انتخابی میدان میں موجود تھی اور ایک بڑا انتخابی معرکہ جو ہے وہ یہ ہوا. کو پاکستان تحریک انصاف نے بڑا ٹف ٹائم کیا, بڑی بھرپور کمپین چلائی لیکن انتخاب کے جو نتائج تھے وہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت کے حق میں آئے اور میاں محمد نواز شریف کی جو پاکستان مسلم لیگ نون تھی وہ اس نے بڑے بھاری ووٹوں سے یہ انتخابات جیت لیے اور پھر جو ہے میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ ایک تیسری مرتبہ جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے. اس طرح وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور صدر آصف علی زرداری کی جو حکومت تھی پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی 2008 میں آئی تھی 2013 میں اس کا خاتمہ ہوا. لیکن اس میں اہم بات یہ تھی کہ 2013 سے پہلے ایک تو اس ٹینیور میں 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی جو اسمبلی تھی
جو اس مدت میں اسمبلی بنی تھی، قومی اسمبلی، اس نے اپنی مدت پوری کی. یہ ایک ڈفرنٹ بات تھی پاکستان کے اندر. وہ سید یوسف زئی گیلانی کو عدالتی فیصلے کے تحت جو ہے 1 سال ابھی ان کا رہتا تھا تو ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور ان کو توہین عدالت کی سزا میں توہین عدالت کے جرم میں سزا سنائی گئی اور ان کو اپنے عہدے سے ہٹنا پڑا. اور پیپلز پارٹی کے دور کے اندر ہی راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے سید یوسف زئی گیلانی کے جگہ پر، لیکن آصف علی زرداری جو ہے وہ بطور صدر برقرار رہے. اب جب اس حکومت کا خاتمہ ہوا، 5 سال پورے ہوئے تو نئے الیکشن ہوئے، اور یہ ایک بڑا ڈفرنٹ سا فیز تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی، اور اسمبلی ایک حکومت نے جو حکومت تھی وہ ٹرانزیشن ہوئی، دوسری حکومت کے حوالے کی گئی. تو یہ بڑا خوشائند اور ایک بڑا اچھا قدم تھا جو پاکستان کے لوگوں نے دیکھا اور پاکستان کی سیاسی قوتوں نے دیکھا. تو آج ہم نے پیپلز پارٹی کے اس دور حکومت کو دیکھا. ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو میاں محمد نواز شریف کا 3rd ایڈمنسٹریشن ہے کہ وہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ گزاری، میاں محمد نواز شریف کا جو تیسرا ٹینیور ہے وہ کیسا رہا اور کس طرح انہوں نے حکومت کی، اس کو ہم دیکھیں گے. اور انشاءاللہ یہ تھوڑا سا ہم اگلی حکومت اور الیکشن کو دیکھیں گے تو پھر ہماری یہ پولیٹیکل جو سفر ہے یہ پورا ہو جائے گا، اور پھر ہم انشاءاللہ پاکستان کے اندر تعلیم اور صحت کے شعبے اور دیگر سماجی شعبوں کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو دیکھیں گے. سو تھینک یو ویری مچ. آج تک کے لیے اتنا ہی. میں انشاءاللہ آپ کو اس کے حوالے سے نوٹس بھی فراہم کرتا رہوں گا. بہت شکریہ.